میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے پیپرز دے کر فری ہوا تھا۔ اب کے لیے بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں کبھی کسی نمبر پر فون ملاتا تو کبھی کسی نمبر پر کہ شاید کوئی لڑکی فون اٹھا لے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک آنٹی نے فون اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد میں نے بات چیت شروع کی تو انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کافی دن فون کرنے کے بعد آنٹی نے خود ہی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ صدر میں رہتی ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 13 سال اور ایک 10 سال کی ہے، ایک بیٹا جو 3 سال کا تھا۔ ان کا شوہر ڈرائیور تھا اور 4 دن کے بعد گھر آتا تھا۔ آنٹی گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ پھر آنٹی سے بات چیت ہوتی رہی۔ آنٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں دوپہر کا وقت دیا اور ان کی گلی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنٹی نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ آنٹی ایک دم گورا رنگ رکھتی تھی۔ انہوں نے لال رنگ کے کپڑے پہنے تھے جس میں وہ پری کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت آنٹی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا، تم جاؤ، اور اس طرح میں 3-4 دفعہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آنٹی نے انکار کر دیا کہ محلے والوں نے دیکھ لیا تو ان کی بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ آنٹی ایک بانیک عورت تھی۔ وہ برقع پہن کر گھر سے نکلتی تھی۔ ایک دن میں نے عرض کی تو آنٹی مان گئی۔ انہوں نے مجھے شام کا ٹائم دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ پھر دوستوں میں آنٹی کے گھر گیا۔ آنٹی سیڑھیاں اتر کر آئیں۔ انہوں نے گلی میں جھانک کر دیکھا۔ کسی کو نہ پا کر انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا تو میں اندر چلا گیا۔ دوستوں ایک بات بتانا بھول گیا، آنٹی اپنے شوہر کے 3-4 دن بعد آنے کی وجہ سے پیاسی رہ جاتی تھی۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ آنٹی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان کا بیٹا سو رہا تھا اور بیٹی دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ دوستوں میں آنٹی کا جسم دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ دوستوں میں بھی دیکھنے میں کم نہیں ہوں۔ 7 فٹ ہاٹ گورا رنگ، اور سب سے بڑھ کر آنٹی کافی زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے پہلی بار غیر مرد اپنے گھر بلایا تھا، وہ بھی 19 سال کے جوان لڑکے کو۔ دوستوں بات چیت کے دوران میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ آنٹی کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے چھڑوایا نہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبانے لگا اور میں بھی بے چین ہونے لگا، مگر آنٹی نے کہا کہ اب تم جاؤ، میں تمہیں پھر بلاؤں گی۔ میں واپس آنے لگا تو آنٹی میرے آگے تھی۔ انہوں نے گیٹ پر پہنچ کر باہر کا جائزہ لیا۔ اتنے میں ان کے پیچھے سے آنٹی کے ساتھ تھوڑا چپک گیا۔ آنٹی چونکی اور پھر پیچھے ہٹ گیا تو آنٹی نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ میں گھر آ گیا۔ اس کے بعد میں 3-4 بار ملا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ایک شریف عورت ہوں، تو مجھے بدنام تو نہیں کرو گے نا؟ ویسے بھی تم مجھ سے کافی چھوٹے ہو۔ اب آنٹی کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آنٹی کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ اسی دوران رمضان شریف آ گیا اور سردیوں کا سٹارٹ ہو گیا۔ سردیوں میں شام کو ہی گلی میں ویرانی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی گلی میں بھی ایک چھوٹا سا پارک تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے آنٹی نے اپنے گھر بلایا اور بتایا کہ ان کا شوہر کل شام کو گھر آئے گا، تم روزے کے بعد میرے گھر آ جانا۔ میں چلا گیا۔ آنٹی کی دونوں بچیاں تراویح پڑھنے ساتھ والے گھر گئی تھی اور بیٹا سو رہا تھا۔ ہم بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آنٹی بیڈ کے اوپر ٹانگیں کر کے بیٹھ گئی اور میں آنٹی کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے آنٹی سے کہا، ایک بات کہوں، اگر برا نہ منائے تو؟ آنٹی نے کہا، ہاں کہو۔ تو میں نے کہا، آنٹی I love you۔ یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو اور میں شادی شدہ عورت ہوں۔ تو میں نے کہا، پھر کیا ہوا؟ دل تو بڑا کیا، شادی شدہ عورتوں کو پیار نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر آنٹی خاموش ہو گئی۔ آنٹی کو ایک دم شک لگا۔ وہ میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا سچ مچ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میری جان I love you، اور میں نے آنٹی کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ آنٹی بھی مجھ سے پیار کرنے لگ گئی اور آخر پر آنٹی نے مجھے یہی کہا کہ تم مجھے
بدنام نہیں کرنا